السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ تفخیم و ترقیق کی پہلی ویڈیو ہماری وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے اور آج اسی سلسلہ کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی نہایت ہی اہم ٹاپک را کی تفخیم و ترقیق کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اکثر میرے احباب کا جو ہے وہ میسیج آتا ہے، ان کے میسیجز آتے ہیں، کومنٹس میں بھی وہ را کے موٹا اور باریک ہونے کے قواعد پوچھتے ہیں۔ تو آج انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، تو آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں را کے موٹے ہونے کے قواعد، را کو کن حالتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے، آج انشاءاللہ تعالی آپ نہایت آسان انداز میں سمجھیں گے، دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں را کی تفخیم کے قواعد کتنے ہیں۔ کتابوں میں، تجوید کی کتب میں 12 قواعد لکھے ہوتے ہیں، اور میں نے ان 12 قواعد کو مختصر کرتے ہوئے 7 قواعد پر تقسیم کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو سبق کے اندر ہی سمجھا دوں گا۔ سب سے پہلا قاعدہ ہم پڑھتے ہیں را کے موٹا ہونے کا۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را خا مشدد ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک قاعدہ میں نے بنایا ہے، لیکن ان کو آپ 4 قواعد پر الگ بھی کر سکتے ہیں، 4 قاعدے ان کے آپ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ را کے اوپر زبر ہو، ایک قاعدہ، را کے اوپر پیش ہو، دوسرا قاعدہ، را مشدد کے اوپر زبر ہو، را مشدد کے اوپر پیش ہو، اس طرح کر کے یہ 4 قاعدے۔ تو میں نے اس کو مختصر آسان جو ہے وہ آپ کو بنا دیا ہے آسان انداز میں، کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را خا مشدد ہو، تو ایسی را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ یہ مثال اب ہم آپ کو دینے لگے ہیں را کے اوپر زبر کی۔ دیکھیں، غشد، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال را کے اوپر پیش کی، نصر، را کے اوپر پیش ہے، تو را کے اوپر جب پیش آئے گی تو را موٹی پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال الرحمن، یہ مشدد را ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی را جو مشدد ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ چوتھی مثال الرحمن، دیکھیں مشدد ہے را، اور یہ آپ کو پتہ ہے شد والے حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ را مشدد ہے، اور را کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، اور را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو مختصر کیا ہوا کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را خا مشدد ہو، تو ایسی را کو موٹا پڑھیں گے۔ دوسرا قاعدہ وہ کیا ہے را کو موٹا پڑھنے کا؟ وہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ را ساکن، اب اس میں ایک لفظ ساکن آیا ہے، ساکن کیا ہے؟ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو، جس حرف پر جزم ہو، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، تو کس کے اوپر ہے؟ ہا کے اوپر، تو ہم ہا کو کیا کہیں گے؟ ہا ساکن، ٹھیک ہے۔ صاد ساکن، ٹھیک ہے جی۔ جس حرف پر جزم ہوگی اس کو ساکن کہتے ہیں،
جزم کا دوسرا نام سکون ہوتا ہے، تو سکون کی وجہ سے وہ ساکن کہلاتا ہے، جس حرف کے اوپر سکون ہو یا جزم ہو۔ تو دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے جی۔ بات مثال سے واضح ہوگی، دیکھیں یہ مثال غور کریں، را ساکن ہے، ٹھیک ہے، را کے اوپر جزم ہے، را ساکن ہو گئی، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی را بھی موٹی پڑی جائے گی، او سل، او سل، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، یہاں بھی را کے اوپر جزم ہے اور را سے پہلے پیش ہے، ایسی را کو بھی موٹا پڑھیں گے، او سیلا، ٹھیک ہے۔ اب اس قاعدے کے اندر بھی دو قاعدے بن سکتے ہیں، را ساکن سے پہلے زبر ہو ایک قاعدہ، را ساکن سے پہلے پیش ہو دوسرا قاعدہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ دو قاعدے ہیں۔ اصل میں یہ 5 قاعدے تھے جن کو ہم نے 4 یہ ہیں 6 بلکہ 6 قاعدے ہیں، 4 قاعدے یہ بن جائیں گے الگ الگ اور 2 یہ، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان کو مختصر کرتے ہوئے 2 میں تقسیم کیا ہے۔ تو ایسی را جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، خواہ وہ را وقف کی صورت میں جو ہے وہ ساکن ہو گئی ہو، جیسے القمر، مر، اس میں را القمر تھا تو را وقف کی صورت میں ساکن ہو گئی اور اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے ایسی را کسی صورت میں بھی را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 کی، کہ را ساکن سے پہلے جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، یعنی کہ را بھی ساکن ہو، را بھی ساکن ہو اور اس سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، اور یہ صورت کب بنتی ہے؟ یہ جب وقف کریں گے، را کے اوپر وقف کریں گے تو اس وقت یہ صورت سامنے آئے گی۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے ہم زبر کی پہلے مثال دیتے ہیں، دیکھیں یہ ہے والعصر اصل میں، تو جب ہم نے یہاں وقف کر دیا تو را کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی، تو را سے پہلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اس وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، والعصر، ٹھیک ہے، والعصر۔ اچھا جی، دوسری مثال یہاں بھی دیکھیں، القبوری اصل میں تھا، جب وقف کیا تو را ساکن ہو گئی، را ساکن سے پہلے واو ساکن ہے، یعنی کہ را ساکن سے پہلا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، القبور، ٹھیک ہے جی۔ بات کی سمجھ آ گئی کہ را ساکن سے پہلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ ایک صورت ایسی اس میں بنتی ہے جس میں ہم اس کو باریک پڑھیں گے، وہ آگے جا کے انشاءاللہ باریک جب را ہوگی، را کے باریک ہونے کے قواعد جو بیان ہوں گے اس میں آپ کو ہم بتائیں گے۔ اچھا، قاعدہ نمبر 4، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، عارضی ایک ہوتی ہے مستقل زیر، ٹھیک ہے، جو کسی صورت میں ختم نہیں ہوتی ہے، گرتی نہیں ہے، ساکت نہیں ہوتی ہے، حذف نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے ساتھ بات واضح کرتے ہیں، دیکھیں یہ ہے ارجعی، بات مثال کے ساتھ مزید انشاءاللہ واضح کریں گے۔ دیکھیں یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہاں وقف کر دیا، اب ہم یہاں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ ارجعی، یہ را موٹی ہوگی، را موٹی ہوگی، کیوں موٹی ہوگی؟ کہ یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے جو یہ زیر ہم لگائیں گے وہ زیر کیا ہے؟ عارضی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ زیر ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں المطمئنۃ ارجعی الی ربک، ٹھیک ہے، تو زیر ختم ہو گئی، عارضی تھی نا، اس وجہ سے زیر ختم ہو گئی۔ اس را کو بھی ایسی را
ایسی کوئی بھی مثال ہو قرآن مجید میں را ساکن سے پہلے کوئی کسرہ یعنی کہ زیر عارضی ہو تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قاعدہ نمبر 5 کی، وہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ را ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو، اور اس کے بعد را کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے حروف مستعلیہ کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسے 7 حروف جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، کبھی بھی باریک نہیں ہوتے، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی را جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد کوئی بھی حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو اور ہو ایک ہی کلمہ میں، تو اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ مثال کے ساتھ جو ہے وہ بات کو ہم واضح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ صرف قرآن مجید میں ایسی 5 ہی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، 5 کلمات جو ہوں جن میں یہ قاعدہ لگے گا۔ 4 یہ آپ کے سامنے لکھے ہیں اور ایک اور ہے لبالمرصاد، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں آپ دیکھیں یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد طا ہے، اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس را کو اب کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ قرطاسین، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح را ساکن پہلے زیر بعد میں حروف مستعلیہ میں سے قاف۔ فرقتین، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح مرصادن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی کلمہ میں ہوں، یعنی کہ را ساکن اس سے پہلے زیر اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف، یہ ایک ہی کلمہ میں ہوں، ٹھیک ہے، تب یہ معاملہ ہوگا، را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اگر دوسرے کلمہ میں ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک سورۃ المعارج میں ایک آیت ہے فاصبر صبرا جمیلا، اب یہاں فاصبر ہے، فاصبر را ساکن ہے، اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، فاصبی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے صبرن کی صاد، تو لیکن وہ 2 کلمات میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے، تو یہ جو کلمہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے، ایک کلمہ کے اندر را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، تو ایسی را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قاعدہ نمبر 6 کی، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمہ میں ہو، را ساکن ہو، ٹھیک ہے، را ساکن ہے، اور اس سے پہلے جو زیر ہے نا وہ دوسرے کلمہ کے اینڈ پہ ہے، یعنی کہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، منیر توا، اب یہ دیکھیں ایک یہ کلمہ ہے، اگر ہم یہاں وقف کر دیتے ہیں من بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ الگ سے پڑھا جائے گا توا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اس کو ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں تو را ساکن سے پہلے یہ جو زیر ہے یہ دوسرے کلمہ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ مانی دوسرا کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو ایسی را کو بھی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اور مثال ہوتی ہے امیر تابو، 18ویں پارے کے اندر امیر تابو ام یخافون، ٹھیک ہے جی، بات کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم آخری قاعدہ بیان کرتے ہیں 7واں، یہ بھی نہایت سمجھنے والا ہے، اس کو ہم تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کریں گے کیونکہ اس کو ہم کسی اور موقع پہ وقف کے باب کے اندر اس کو مزید ہم کھولیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال جہاں تک اس تعریف کی بات ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ رائے مرامہ مضمومہ، جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ اچھا، اب یہ 2 کلمات آپ کے سامنے ایک نئے ہیں، بلکہ 3، روم، مضمومہ اور مرامہ۔ مرامہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے، یہ روم میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ مرامہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ اچھا، مضمومہ کسے کہتے ہیں؟
عربی زبان میں نا ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ ضمہ پیش کو. پیش کو عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں. ضاد میم ہے ضمہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ادھر لکھا ہوا ہے. اچھا، اب جس حرف پر وہ ضمہ ہو وہ پیش ہو، یعنی کہ پیش کو مضمہ کہتے ہیں. جس حرف پر وہ پیش ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں. مضموم. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ مضموم کسے کہتے ہیں. جیسے ہم نے ساکن کے بارے میں پڑھا کہ جس حرف پر سکون ہو، جزم ہو، اس کو ساکن کہتے ہیں. ایسے ہی بالکل جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم یا مضمومہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پیش کو ضمہ، پیش والے ضمہ والے حرف کو مضمومہ یا مضموم. اگر مؤنث ہے تو مضموم، مؤنث پڑھنا ہے تو پھر مضمومہ، اگر مذکر پڑھنا ہے تو مضموم. اچھا جی، اب اس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے. نستعین. اچھا، سب سے پہلے روم کے بارے میں ہم آپ کو سمجھا دیں کہ روم کہتے کسے ہیں. مختصر انداز میں آپ کو سمجھاتے ہیں. حرکت کا کچھ حصہ پڑھنا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے اوپر، یہ مثال پہ غور کریں. نستعین. اب میں نے نو کہا ہے، آپ کو واضح نو کی آواز آئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں اس کو پڑھتا ہوں. نستعین. اب میں نے نو پڑھا ہے لیکن اس کی جو حرکت ہے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے، تہائی حصہ ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو وقف کر دیا ہے. ایسے وقف کو وقف بالروم کہا جاتا ہے. روم کے ساتھ وقف کرنا. اور روم کسے کہتے ہیں؟ حرکت کے کچھ حصے کے پڑھنے کو روم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم جب وقف کریں گے نستعین. اب یہ صرف اور صرف جو میرے قریب جو شخص بیٹھا ہوگا، انتہائی قریب اور توجہ کے ساتھ میری تلاوت کو سن رہا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ قاری صاحب نے وقف بالروم کیا ہے. ٹھیک ہے، دور بیٹھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ میں نے نون کی مکمل حرکت نہیں پڑھی بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے. نستعین. ٹھیک ہے، یہ روم کی میں نے مثال دی ہے. اب یہ جو را مرمہ مضمومہ وہ کون سی ہے، وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یہ جو ہے را مرمہ مضمومہ کی ہے. قدیرن ہے نا، قدیرن. تو را کے اوپر دو پیشیں ہیں. را کے اوپر دو پیشیں ہیں. جب وقف کریں گے تو اس کو جب روم کے ساتھ وقف کریں گے تو اس کو ایک پیش کے ساتھ ہم روم کریں گے. ٹھیک ہے، مثلا میں پڑھتا ہوں قدیر. قدیر. اچھا، میں رو کا ہے، رو اصل میں کا ہے لیکن رو مکمل اس کی حرکت نہیں پڑی بلکہ کچھ حصہ پڑا ہے. تو امید ہے اس کی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کچھ پرسنٹ سمجھ آئی ہے، چونکہ اس کا تعلق آپ کے پڑھنے کے ساتھ زیادہ نہیں ہوگا، پڑھتے ہوئے روم کے ساتھ وقف کرنا یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اہل فن ہی اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جو زیادہ استعمال ہونے والے قواعد ہیں را کو موٹا پڑھنے کے، وہ 6 قواعد جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اس کو پھیلایا کریں، زیادہ سے زیادہ اس کام میں ہمارے حصے دار بنیں. اور آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ ویڈیوز انشاءاللہ تعالی صدقہ جاریہ ہوں گی تا قیامت، ہمارے مرنے کے بعد بھی، بشرطے کہ عقیدہ ہمارا صحیح ہو. ٹھیک ہے جی، شرک و بدعات ہمارے اندر نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.